کراچی میں کیمیکل فیکٹری میں آگ لگی کیسے؟ فائر بریگیڈ کا محکمہ 17 جانیں نگل جانے کے واقعے کی اب تک ابتدائی رپورٹ بھی تیار نہیں کر سکا ہے۔ اس واقعے کے کئی گھنٹے بعد آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے فیکٹری کا فورنزک کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز کاشف مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف، اب تک تحقیقات میں کیا پیش رفت ہوئی اور کیا دقت آ رہی ہے کہ اب تک ابتدائی رپورٹ تیار نہیں ہو سکی، اور یہ بھی بتائیے گا کہ فورنزک کس طرح کیا جائے گا؟ جی دیکھیں، فورنزک ٹیم ایک بنائی گئی ہے اور وہ ٹیم یہاں آپ سے کچھ دیر بعد پہنچے گی اور اس کی جانب سے مختلف جو سیمپلز ہیں یہاں سے اکٹھے کیے جائیں گے۔ عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کا بڑا سانحہ ہوتا ہے تو اس کے بعد فائر بریگیڈ کی رپورٹ جو ہے وہ 1 سے 2 گھنٹے میں آ جاتی ہے۔ ہماری اس حوالے سے فائر بریگیڈ ذرائع سے بات ہوئی ہے تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ مختلف پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے اب تک رپورٹ جو ہے وہ نہیں تیار کی گئی ہے۔ جو عملہ ہے اس کی بھی غفلت سامنے آ رہی ہے۔ ہماری چیف فائر آفیسر سے بھی بات ہوئی، ان کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے کہ فائر بریگیڈ کو جو ٹائم ڈیوریشن ملا تھا وہ 10:08 پر پہلی کال ریسیو ہوئی تھی تو کرنگی فائر اسٹیشن سے ایک گاڑی روانہ کر دی گئی تھی۔ چونکہ کرنگی فائر اسٹیشن پر 2 گاڑیاں موجود تھیں، دوسری گاڑی کیوں روانہ نہیں کی گئی اس کی بھی تحقیقات ہونا باقی ہے، جبکہ جو گاڑیاں یہاں پہنچی تھی ان کے پاس کیا ایسا سامان تھا، کیوں وہ اندر داخل نہیں ہو سک رہی تھی، اس کی بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ جبکہ فورنسک ٹیم اس حوالے سے جو بنائی گئی ہے اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ یہاں پہنچے گی، پہنچنے کے بعد مختلف پہلوؤں سے جو ہے وہ تفتیش بھی کرے گی، جبکہ سیمپلز بھی لیے جائیں گے اور ان سیمپل سے اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کس طرح پیش آیا، آگ کہاں لگی تھی، آگ کہاں سے کتنی تیزی سے بڑھی ہے، کون کون سے کیمیکل اس فیکٹری کے اندر موجود تھے۔ تو مختلف چیزیں اس میں سامنے آئیں گی اس فورنسک رپورٹ کے بعد بھی، جبکہ جو فائر بریگیڈ کی رپورٹ آئے گی اس سے بھی جو ہے مختلف چیزیں واضح ہوں گی کہ اس واقعے کا جو مین سبب تھا وہ کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ کاشف، ہم آپ سے مزید اپڈیٹس بھی حاصل کرتے رہیں گے۔ کراچی میں کرنگی مہران ٹاؤن کی فیکٹری میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے 3 ملازمین معطل کر دیے گئے ہیں۔ ڈی جی ایس پی سی اے سلیم رضا نے بتایا ہے کہ تینوں ملازمین کو غیر قانونی فیکٹری سے آگاہ نہ کرنے پر معطل کیا گیا۔ سلیم رضا نے مزید بتایا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر، سینئر بلڈنگ انسپیکٹر اور بلڈنگ انسپیکٹر ان میں شامل ہیں۔ حادثے میں ایس بی سی اے ملازمین کا کردار متعین کرنے کے لیے 3 سینئر ڈائریکٹرز کی کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز سلیمان سعادت خان سے۔ سلیمان، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی دیکھیں، بالکل کرنگی مہران ٹاؤن میں جو یہ حادثہ پیش آیا گزشتہ روز، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں سلیم رضا، انہوں نے 3 ملازمین کو جو ہے معطل کر دیا ہے اور ان تینوں ملازمین کو معطل کرنے کی وجہ جو نوٹیفیکیشن میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ جو غیر قانونی فیکٹری جس وقت قائم ہو رہی تھی آگاہ کرنا ان افسران کی ذمہ داری تھی، انہوں نے آگاہ نہیں کیا اور ان تینوں ملازمین میں ضلع کرنگی میں تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، ایک سینئر بلڈنگ انسپیکٹر ہیں اور ایک بلڈنگ انسپیکٹر شامل ہیں جنہیں معطل کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس حادثے میں جو ایس بی سی اے کا رول ہے اسے متعین کرنے کے لیے 3 سینئر ڈائریکٹرز پر مشتمل کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے جو کہ منظور شدہ بلڈنگ پلان اور عمارت کا معائنہ کر کے ذمہ داروں کا بھی تعین کرے گی اور 7 روز میں اس کمیٹی نے جو ہے اپنی سفارشات سے ڈی جی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو آگاہ کرنا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ سلیمان ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ این سی او سی نے بوسٹر ڈوز لگانے کی اجازت دے دی ہے۔ پنجاب میں بوسٹر ڈوز آئندہ ماہ سے لگائی جا سکے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بوسٹر ڈوز بیرون ممالک جانے والوں کو لگائی جائے گی۔ بوسٹر ڈوز کی فیس 1270 روپے مقرر کی گئی ہے۔ فیس نیشنل بینک میں جمع کروائی جائے گی۔ بوسٹر ڈوز صرف منتخب کورونا ویکسین سینٹرز میں ہی لگائی جائے گی۔ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کے وار جاری ہیں۔ وبا سے مزید 120 افراد انتقال کر گئے، 4191 نئے کیس سامنے آ گئے ہیں۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح تقریباً 7% کے قریب رہی۔ اسلام آباد میں شرح 7% ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب میں کورونا کیسز میں کمی نہیں آ سکی۔ مثبت کیسز کی شرح پنجاب میں 8% ہو گئی ہے، ملتان میں شرح 11%، لاہور میں 10% اور فیصل آباد میں 8% سے زیادہ رہی۔ صوبہ بلوچستان میں شرح تقریباً 5% کے قریب رہی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ نے کردار ادا کیا ہے، پوری دنیا اس کی معترف ہے اور آپ نے دیکھا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے اوپر جن لوگوں نے بین لگایا کہ وہ ہمارے ملکوں میں فلانی وجوہات سے نہ آئے، اب وہ سارے ممالک پی آئی اے سے درخواستیں کرتے رہے کہ خدا کے لیے ہمارے لوگوں کو وہاں سے نکالیں۔ تو یہ وقت بدلتا ہے اور
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف طاقت سے نہیں کرنے چاہیے، طاقت کے زوم میں نہیں کرنے چاہیے، عقل بندی سے کرنے چاہیے، اور ایک انٹرنیشنل جو اس وقت کمیونٹی ہے اس کو ہم یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر اس وقت انخلا ایک اہم مسئلہ ہے اور ہم اس کے اوپر اپنی مدد پوری کر رہے ہیں، لیکن انخلا سے بڑا مسئلہ خلا ہے۔ افغانستان کے اندر جو اس وقت ایک ایڈمنسٹریٹو انتظامی خلا ہے، اگر اس وقت عالمی طاقتوں نے اس کی طرف سے آنکھیں بند رکھیں تو اس کے نتیجے میں ایک بڑا بحران جنم لے چکا ہے اور یہ بحران مزید بڑھتا جائے گا۔ آپ دیکھیے جس قسم کی وہاں پہ اس وقت شدت پسند تنظیموں نے جس طریقے سے وہاں کے اوپر کارروائیاں کی، اس کے نتیجے میں پوری دنیا کو، اور یہ خطرہ دیکھیے دنیا اتنی آپس میں جڑی ہوئی ہے کہ یہ خطرات صرف کسی ایک ریجن کے کسی علاقے کے نہیں ہیں، یہ خطرات پوری دنیا کے لیے ہیں، اور اس لیے بہت اہم ہے کہ دنیا ان خطرات کو سمجھے۔ پاکستان کے مشورے کے اوپر اگر پہلے عمل کیا ہوتا تو آج صورتحال بہتر ہوتی۔ آپ آج پاکستان کے مشورے کے اوپر عمل کریں، کل صورتحال بہتر ہوگی۔ اس تمام صورتحال میں اگر کوئی ایک ملک اور کسی ایک قوم کا جو انالیسز ہے، جو تجزیہ ہے، وہ بالکل درست ثابت ہوا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو، یہ جو میڈیا کے ہمارے دوست ہیں، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کے اوپر ایک یقینی طور کے اوپر ہمیں یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کو کہ جو تجزیہ پاکستان کی قوم کر رہی تھی، عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم جو بات کر رہے تھے، وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، اور آج پوری دنیا پاکستان کی اس جو موقف ہے، اس جو نصیحت ہے، اس جو ایڈوائس ہے، اس کے وہ سمجھ رہی ہے کہ مان کے چلنا چاہیے تھا۔ ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ افغانستان کے عوام کو تنہا نہ چھوڑے، انہیں ابنڈن نہ کرے، اور انتظار نہ کرے کہ افغانستان بحیثیت ایک ملک کے نیچے گر جائے، یا ان کی ناکامی کا انتظار نہ کرے۔ ابھی سے ہمیں جو افغانستان میں اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک انکلوسیو حکومت، ایک ایسی حکومت جس کے اندر نمائندگی ہو افغانستان کی، ایسی حکومت افغانستان کے عوام نے بنانی ہے، لیکن دنیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو معاشی طور کے اوپر، سماجی طور کے اوپر، گورننس میں جو مدد فراہم کر سکے وہ فراہم کرے۔ ہم دنیا میں ممالک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس لیے ہمیں قوموں کی تباہی کا انتظار نہیں کرنا، اس کی ڈسٹرکشن کا انتظار نہیں کرنا، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بھی سمجھتے ہیں۔ افغانستان سے انخلا سے بڑا مسئلہ خلا ہے، یہ کہنا ہے وفاقی وزیر فواد چودھری کا، جو کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیصلے طاقت کے زوم میں نہیں بلکہ عقل مندی سے کرنے چاہیے۔ افغانستان سے انخلا سے بڑا مسئلہ خلا ہے، بحران مزید بڑھتا جائے گا، خطرہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ آج پاکستان کے مشورے پر عمل کریں، کل صورتحال بہتر ہوگی۔ تو سندھ کی کیا حالت تھی اور وہ کیسے بہتر ہوئی ہے؟ پی ایم ایل این کو چاہیے کہ اپنی اپوزیشن کی 3 سال کی کارکردگی سامنے رکھے کہ انہوں نے کیا، تاکہ لوگوں کو ایک کمپیریزن تو ملے نا۔ جو ہمارے اینکرز 24 گھنٹے اس معاملے میں پڑے رہتے ہیں نیوٹرلٹی میں کہ حکومت کے اوپر تنقید ہوگی تو ہماری ریٹنگز جو ہیں وہ اس سے شاید اوپر جاتی ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پورے میڈیا کی ریٹنگز ہی گر گئی ہیں، کیونکہ لوگ پھر سنجیدہ نہیں لیتے۔ جب تک ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر ایک امپورٹنٹ ہے کہ ایک تحقیق کے ونگز بنے، اپوزیشن صرف اس طرح کے اوپر کہ ہم آ کے ذرا باتیں کر لیں گے اور آ کے حکومت کو کنڈیم کر لیں گے تو وہ ہمارا میڈیا کے اوپر چل جائے گا، اس کے علاوہ تو ان کی نہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ وہ آ کے کہیں کہ جناب یہ دیکھیے یہ بجٹ یہ غلط ہے، ہم آلٹرنیٹو بجٹ یہ دیتے ہیں۔
کبھی آپ نے سنا ہو کہ افغانستان کے اوپر ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے اور پاکستان کی پالیسی یہ ہے؟ آپ خارجہ پالیسی ہو، اقتصادی پالیسی ہو، کسی کے اوپر آپ کو کوئی فریم ورک نہیں ملے گا اپوزیشن کا کہ آخر ان کی پالیٹکس ہے کیا۔ کل ہمارے جو ساری اکانومی کے منسٹرز تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پوائنٹس رکھے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے باوجود کہ کرونا تھا، اور آپ دیکھیں کہ کرونا میں پاکستان تیسرے نمبر کے اوپر پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کو نمبرنگ دی گئی۔ پہلا دو نیوزی لینڈ اور یہ ہانگ کانگ تھے، اور آپ اندازہ لگائیں ان کی آبادیاں کتنی ہیں۔ پاکستان کی آبادی ایک 20-22 کروڑ کا ایک ملک ہے اور وہاں پہ چند لاکھ کی آبادیاں تھیں، تو اس کے باوجود پاکستان کا ان ملکوں کے ساتھ کمپیریزن ہونا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی کرونا میں بہت ہی زبردست طریقے سے ہم نے ان کو سنبھالا۔ اس وقت جب ہم نے اقتدار سنبھالا تھا، پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ $20 بلین کے اوپر تھا۔ اب تو بڑے مہینوں میں تو پروفٹ میں رہا، ہم لوگ جو تھے وہ زیرو پہ تھا ہمارا خسارہ۔ اب آ کے چونکہ انڈسٹریل امپورٹس بڑی ہیں اور مشینری کی امپورٹ بڑی ہے، تو اب جا کے ہم $1.8 ارب کے ڈیفیسٹ کے اوپر واپس آئے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے وہ $16.4 ارب تھے، جو اب بڑھ کر $27 ارب ہو چکے ہیں۔ ٹیکس کی وصولیاں 3800 ارب روپے تھی، وہ اب 4700 ارب روپے کے اوپر پہنچ چکی ہیں۔ ترسیلات زر یعنی یہ جو بیرون ملک سے پاکستانی بھیجتے ہیں پیسے، وہ 19.9 ارب تھی، جو اب 3 سال میں بڑھ کے 29.4 ارب کے اوپر پہنچ گئی ہیں۔ صنعتوں کی نمو میں 18% اضافہ ہوا، سیمنٹ کی پیداوار میں 42% اضافہ ہوا، اور زرعی شعبے میں 1100 ارب روپیہ کسانوں کو فالتو گیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے OIC نے جس طریقے سے یہ کہا ہے کہ جو کانفیڈنس بڑھا ہے پاکستان میں بزنس کے 3 سالوں میں، بزنس کانفیڈنس میں 108% اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ ابھی یہ جو سارے اشاریے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ایک استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک سیاسی استحکام کی طرف بڑھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی خارجہ سطح کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ استحکام میں بڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ جو PDM کا جلسہ ولسہ ہے کل، یا جلسی شلسی یہ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس جلسے کے بعد پھر فضل الرحمان صاحب کچھ دنوں کے لیے بیمار ہو جائیں گے، اور اس کے بعد سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے شہباز شریف صاحب کو بھی کہ وہ جلسے کرنے کے بجائے پہلے نون لیگ کے اندر فیصلہ کریں کہ لیڈر کون ہے۔ آدھے لوگ مریم نواز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آدھے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے شادیاں اٹینڈ کرنی ہیں یا انہوں نے سیاست کرنی ہے۔ لنڈن کے $1 ملین کے، صرف جو لنڈن میں جو ایونٹ تھا ولیمے کا، وہ $1 ملین سے اوپر کا تھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ شادیاں کریں، ضرور کریں، ہمارے پیسوں سے تو نہ کریں نا۔ آپ پیسے ہمارے لے گئے ہیں سارے، پورا خاندان وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک نیا اپارٹمنٹ خرید رہا ہے، اب جی فلانے صاحب کی نواسے کی شادی ہوگی ہے، بہو کو ہم نیا اپارٹمنٹ لے کے دے دیں، نئی گاڑی لے کے دے دیں، نیا دفتر لے کے دے دیں، فلانے بیٹے کی شادی ہوگی ہے اس کو لے کے دے دیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ آپ پاکستان میں واپس آئیں، پاکستان کی عدالتوں کو فیس کریں، ہمارے پیسے ہمیں دیں، اس کے بعد آپ بیٹھیں، چاہے جو مرضی آپ وہاں پہ شادیاں کرائیں یا کریں، یا وہاں پہ اپارٹمنٹس لیں، یا جو مرضی کریں، لیکن ہمیں جو ہے وہ اپنے جو پاکستان کے پیسے ہیں وہ واپس جو ہیں وہ ہمیں آپ کو کرنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ حکومت نے 1900 ارب روپیہ وفاقی حکومت سے اب تک سندھ حکومت کو آیا ہے 3 سالوں میں، میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ کی جو میڈیا ہے اسپیشلی، ان کو ڈیفینیٹلی ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ 3 سال کی پرفارمنس رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں۔ جس طریقے سے انہوں نے آج لڑکانہ کا جو حال ہے، جو بدین کا حال ہے، جو سانگڑ کا حال ہے، وہ اندرون سندھ کے علاقوں کا جو حال ہے، اور کراچی والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ پیسہ اندرون سندھ میں خرچ ہوا ہے، اور اندرون سندھ والے رو رہے ہیں کہ یہ پیسہ گیا کدھر ہے۔ ایکچولی نہ پیسہ کراچی میں لگا ہے نہ اندرون سندھ میں لگا ہے، جو پیسہ سندھ حکومت کو دیا جاتا ہے وہ یا دبئی میں نکلتا ہے یا لنڈن میں نکلتا ہے۔ نہ پورا اس وقت جو سندھ کا صوبہ ہے ایک بحران کا شکار ہے، ایک مس مینجمنٹ کا شکار ہے۔ جہاں جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے یہاں کی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں، یہاں کے جو چیف منسٹر ہیں، یہاں کے جو سارے اس وقت لاڈلے اہلکاران لگے ہوئے ہیں،
تمام کے تمام ایک ہی مشن کے اوپر ہیں کہ وفاق سے پیسہ جو سندھ میں آئے کیسے ہم نے اس کو لانچوں میں دبئی شفٹ کرنا ہے، ہم نے جہازوں میں شفٹ کرنا ہے، ہم نے کیسے کرنا ہے. اور جب تک جو سندھ کا جو ہمارا میڈیا ہے وہ اپنا وائبرنٹ رول اس میں ادا کرے، سندھ کے جو یہاں پہ حالات ہیں ہمیں پتہ ہے یہاں مشکل بھی ہے بڑی، یہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کو ریسٹ کیے، جس لڑکے نے وہاں پہ سوال کیے وہ بیچارہ جو ہے وہ اب جیل میں ہے، اور اس طریقے سے جو اوور آل ایک یہاں پہ ایک سندھ جو ہے اس کے اندر جو گورننس کا ماحول ہے وہ بڑا تشویشناک ہے. بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری دفعہ ہی تھا، 13 سال کے بعد سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور پی ٹی آئی اگلی حکومت یہاں پر اپنی تشکیل دے پائے گی. اور اس کے بعد سندھ کی عوام کی پوری پاکستان میں اس وقت کشمیر، گلگت بلتستان سمیت صحت کارڈ لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا ہے. اگر ایک صوبہ جس میں کوئی عوام کی صحت کے اوپر کام نہیں ہوا تو وہ صوبہ سندھ ہے، جس میں لوگوں کو صحت کارڈ دینے کو بھی وہ انکاری ہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کا نام اپنی مرض کوئی رکھ لیں لیکن لوگوں کو صحت کارڈ تو دیں، اس کے اوپر وہ تیار نہیں ہے. لوگوں کو بنیادی سہولتیں دینے کو تیار نہیں ہے. سو اس کی وجہ سے ایک بحران ہے، کرائسس ہے سندھ میں. اور یہ پھر گلہ جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ وفاقی حکومت اگر ہم ڈائریکٹ کام شروع کریں گے تو پھر وہ آئے گا کہ جی یہ دیکھیں جی یہ تو صوبائی حکومت کی اختیارات میں آپ نے مداخلت کر دی، نہ آپ خود کام کر رہے ہیں نہ آپ ہمیں کرنے دے رہے ہیں. تو یا آپ خود کر لیں یا عوام کو حساب دیں کہ آپ نے اتنے پیسوں کا کیا کیا ہے، یا پھر جو ہے وہ ہمیں خود کرنے دیں. بہرحال انشاءاللہ یہ آخری دفعہ ہے، اگلی دفعہ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتائیں کہ افغانستان میں کس قسم کی حکومت کی حمایت کرے گا اگر جمہوری حکومت وہاں باہر نہیں ہوگی اور خلافت آتی ہے؟ کس طرح عالمی طاقتوں کو اور پوری دنیا اس حوالے سے باور کرائے گا کہ عوام کو سپورٹ کیا جائے اور کیا امیر المومنین تسلیم کرنا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے افغانستان کے اندر حکومت بنانا پاکستان کا کام نہیں ہے، یہ افغانستان کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ کس طرح کی حکومت وہاں پہ چاہتے ہیں. اس دوسرے ملک کا نظام میں اور آپ طے نہیں کر سکتے، یہ تو ان لوگوں نے خود کرنا ہے اپنا کیا نظام ہے. ہماری صرف خواہش یہ ہے کہ انکلوسیو حکومت ہونی چاہیے. اس افغانستان میں جو اس وقت ایتھنک دھڑے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہاں کی لسانی جو سیاست ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے، بہت پیچیدہ ہے. اور اس میں جو اشرف غنی صاحب نے بھی یہی غلطی کی کہ انہوں نے ایکسکلوسیولی حکومت کرنے کی کوشش کی اور وہ نہیں کر سکے. تو جو طالبان حکومت اتھارٹیز ہیں ان کا اس وقت جو بیانات ہیں طالبان اتھارٹیز کے وہ کافی حوصلہ کن ہیں اس حوالے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک انکلوسیو حکومت ہی افغانستان میں بنانا چاہتے ہیں. باقی فارم کیا ہوگا، وہاں کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، یہ آپ کو اور میرا کام نہیں ہے اس کو طے کرنا. اچھا یہ بتا دیں فواد چودھری صاحب، یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ 3 سال آپ کے پورے ہو گئے، 4تھا سال شروع ہے. کراچی نے آپ کو بڑا اسپیس دیا. آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو کراچی سے بھی کئی وعدے آپ کی طرف سے کیے گئے، سندھ کے دیگر اضلاع کے ساتھ بھی کیے گئے، اعلانات بھی ہوئے 162 ارب 1100 ارب، لیکن جب وفاقی بجٹ دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ صوبائی اور وفاقی حکومت کی چپکل ختم ہوگی، 5 سال دونوں کے پورے ہونے والے ہیں. وفاق نے کراچی کو کیا دیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ تو درست بالکل ہی نہیں ہے کہ کراچی میں وفاق. پہلی بات تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ نظام کیا ہے. نظام یہ ہے کہ پورے پاکستان سے ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ٹیکس آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں اور وہ پیسے صوبوں نے آگے جو ہے وہ خرچ کرنے ہیں. اب یہی جو میں نے عرض کیا کہ اگر ہم سندھ کی حکومت کو کہیں کہ یہ پیسے آپ اس طرح سے خرچ کریں اور ہمیں حساب دیں، پھر آ جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ صوبائی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. جب ہم نے ابھی تک اپنے جو ایم این ایز ہیں اور ہماری جو فیڈرل کمپنی ہے اس کے تحت ہم تقریباً اس وقت جو اوور آل سندھ میں ہم نے ان میں 1100 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے مختص کیا ہے. اس کو لگانے میں بھی اب پرابلم ہے. اجازتیں دینا جو ہے آپ دیکھیں پورے پاکستان میں اس وقت جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں ان کے ہزاروں کیس پروسیڈ ہوئے ہیں. کراچی کے اندر جو ہے وہ چند 100 بھی نہیں ہو سکے کیونکہ یہ جو کراچی کا ہر محکمہ لوگوں سے پیسے مانگنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا. آخر لاہور
لاہور میں, اسلام آباد میں, پشاور میں, وہاں پر بھی تو اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں نا. سو جب تک صوبائی حکومت آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے جو بنیادی ترقیاتی کام ہیں وہ آگے نہیں چلتے. یہ ہمارے آئین کا ایک جو ہے وہ ایک فریم ورک ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو آرٹیکل 140A کے اوپر عمل درآمد کرانا چاہیے. اور صوبوں میں یہ جو ابھی بھی الیکشن لوکل گورنمنٹ کے سندھ حکومت پلان کر رہی ہے, یہ تو فارس ہے. اس سے تو الیکشن نہ کرائیں آپ. سارا کنٹرول دیکھیں, پیسوں کا کنٹرول چیف منسٹر کے پاس ہوگا, ایڈمنسٹریشن کا کنٹرول چیف منسٹر کے پاس ہوگا, پلاننگ کا کنٹرول چیف منسٹر کے پاس ہوگا, تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نے کیا کرنا ہے؟ سو جب تک یہ نظام آرٹیکل 140A کے تحت ڈیوالو نہیں ہوتا, یہ جو مسائل ہیں ہمارے یہ قطعی طور کے اوپر حل نہیں ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک پوری ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ اس بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ مقامی حکومتوں کا نظام جو ہے وہ لگایا جائے. ایک منٹ. انخلا کے حوالے سے یقیناً پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا, تو ابھی کتنے افغانستان سے ہمارا جو آپریشن PIA کے علاوہ جو اسلام آباد میں آپریشن ہونا ہے اور دیگر شہروں میں بھی ہونا تھا, کراچی, پشاور اور اس پہ. اور دوسری چیز ایک سوال یہ کہ کیا افغانستان نے طالبانوں نے پاکستان کو آفر کیے ہیں کہ ان کا ایویشن نظام چلانے کے لیے کوئی مدد طلب کی ہے پاکستان نے؟ دیکھیں, ابھی جو ایویکویشن میں ہم تقریباً 4400 سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہم ایویکویٹ جو ہے وہ کرا چکے ہیں. PIA نے اکیلے ہی تقریباً 2000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ایویکویٹ جو ہیں وہاں سے کروائے ہیں. اس کے علاوہ چمن سے تقریباً آپ سمجھیے کہ اب تک تقریباً کوئی 27,000 لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئے ہیں, تو رقم سے کم ہے. اب یہ جو فارنرز ہیں, ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ ہم نے اوپن کیے ہیں فار دا انٹرنیشنل سٹیزنز ہو وانٹ ٹو ایویکویٹ فرام کابل. لیکن جو افغان شہری ہیں ان کا آپ کو معلوم ہے کہ طالبان اتھارٹیز نے ان کے لیے افغانستان چھوڑنے پہ پابندی لگا دی. تو وہ ان کو بھی جو ہے وہ ہم اکاموڈیٹ مطلب آئیں گے تو ویلڈ ویزے اور ان کے ڈاکومنٹیشن کے تحت آ سکتے ہیں. لیکن یہ جو فارنرز ہیں وہ تو مسلسل جو ہے وہ آ رہے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے PIA کو کہا ہے کہ ہماری ایویشن کے اوپر دیں, ابھی تک میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ایک مکمل نظام نہ بن جائے اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ قبل از وقت ہوگی. لیکن ہم افغانستان کو تمام جو اپنی سپورٹ ہے وہ دیں گے, اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم ایک سٹیبل افغانستان کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور سٹیبل افغانستان تبھی ہوگا اگر ان کے ادارے فنکشنل ہوں. اچھا فواد صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی نے جو ہے اپنی 3 سالہ کارکردگی کا جشن منایا ہے, لیکن ان 3 سالوں میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس نے عوام کو پریشان کر کے رکھ دیا. یہ بتائیں کہ کراچی والے PTI کی کس کارکردگی پر جشن منائے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بالکل ہی درست بات نہیں ہے. ملک میں 27% اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں, اور آمدنی میں اضافہ جو ہے وہ 37% ہوا. لہٰذا مہنگائی اس طرح تو لوگوں کو ہٹ نہیں کی ہے. اور کیوں ہٹ نہیں کی ہے؟ مختلف جو طبقات ہیں ان کے لیے مختلف جو ہے وہ صورتحال ہے مہنگائی کی. مثلا جو ہمارے کسان ہیں جن کو 1100 ارب روپیہ اضافی گیا ہے, اور 60% لوگ پاکستان کے ایگریکلچر سے وابستہ ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے تو ساتھ آپ کو یہ بھی پھر بتانا چاہیے کہ گندم جو 1200 روپے کی تھی وہ 1800 روپے کے اوپر چلی گئی ہے. گنا جو 135 روپے کا تھا وہ 300 روپے کے اوپر چلا گیا ہے. اسی طرح سے جو مکئی ہے, اسی طرح سے جو باجرہ ہے, آم اس بار پاکستان کا ہسٹورک ایکسپورٹ ہے اس دفعہ آم کی. سٹرس کی پچھلے سال جو ہے وہ ہسٹورک ایکسپورٹ ہے. اور اسی لیے آپ کی جو موٹر بائکس ہیں ان کی خریداری میں ڈبل اضافہ ہو گیا, آپ کی جو گاڑیاں تھیں ان میں ڈبل اضافہ ہو گیا, ٹریکٹر آپ کے ڈبل اضافہ ہو گیا. سو ایگریکلچر اکانومی جس میں 60% لوگ جڑے ہوئے ہیں انہیں مہنگائی نے اتنا اثر نہیں کیا. اسی طریقے سے جو لوگ ٹیکسٹائل سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں, جہاں کراچی میں اور فیصل آباد میں جو ٹیکسٹائل کمپنیاں جو ایکسپورٹ سے ہیں, ہر کمپنی نے اپنی جو تعداد ہے اس کو ڈبل کیا ہے. اور اس وقت فیصل آباد جہاں پہ ایک بحران تھا
ٹیکسٹائل کا، ان کے جو چیمبر پریزیڈنٹ تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 2023 تک ان کے پاس نئے آرڈر لینے کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ اتنے بک ہیں۔ اسی طرح سے کنسٹرکشن سیکٹر سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ جو تمام مزدور ہے، اس کا جو مستری ہے اور جو پلمبر ہے، تمام کی جو آمدنی ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے۔ لیکن ہمیں مہنگائی کا شور، مہنگائی سے سب سے زیادہ کون افیکٹ ہوا ہے؟ مہنگائی سے افیکٹ ہوا ہے تنخواہ دار طبقہ، اور اسپیشلی جو پرائیویٹ سیکٹر میں، اور اس میں بھی اسپیشلی جو میڈیا کے لوگ ہیں۔ 70 کروڑ روپیہ ہم نے میڈیا کو جاری کیا ہے، لیکن میڈیا کے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو، نہ ہی میڈیا کے لوگوں کو ملا ہے۔ لہٰذا جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں، چونکہ ان کے اوپر افتاد آئی ہوئی ہے، ان کو لگتا ہے پورے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا کے لوگوں کو تو میں اونر سے ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں، ہم نے آپ کو کوئی 2-2.5 ارب روپیہ دیا ہے، کچھ ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کریں تاکہ ان کو بھی تو لگے کہ مہنگائی نہیں ہے اتنی۔ جب تک ان کو لگتا رہے گا کہ مہنگائی ہے تو ہو نہ ہو ٹی ویوں پہ تو یہی آئے گا کہ مہنگائی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ مقبولیت ہے، اگر پی ٹی آئی اقتدار میں نہ رہی تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ رجیم ہے، جو ایم ایل اے ایم پی جو ساتھ ہیں وہ ساتھ رہیں گے؟ دوسرا پاکستان تحریک انصاف 2 بڑے ایشو جس کو خود وزیر اعظم عمران خان کہتے تھے اس کو ایڈریس نہیں کریں، فارن فنڈنگ کیس ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن۔ جب جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرا سکتی کیونکہ ان کی پارٹی جماعت اسلامی کے بعد پی ٹی آئی نے یہ پروسیس شروع کیا تھا، وہ نہیں کرا پائی، تو عوام میں مقبولیت کا کیا پیمانہ ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک میکنزم ہے اور اس میں پورا جو الیکشن کا میکنزم ہے پی ٹی آئی میں، وہ بھی انشاءاللہ 4 سال پورے ہوں گے تو وہ الیکشن ہوں گے بھی، بٹ ان دا ایسنس آئی ٹوٹلی ایگری ود یو۔ ہماری پارٹی، اور میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ پارٹی کے اندر الیکشنز کی، اس کا اگر پاکستان کے اندر ایک سیاسی لیڈر پروپوننٹ ہے تو عمران خان ہے۔ عمران خان بے شمار دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ پارٹیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وزیر اعظم بن کے پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ایک طرف افغان مسئلہ آ گیا ہے، پھر اکانومی آ گئی ہے، وہ اتنا زیادہ ایک فائر فائٹنگ ہوتی ہے کہ آپ اتنی باریکیوں میں آپ 24 گھنٹے اس میں نہیں لگے رہتے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب تک ایک وائبرنٹ پولیٹیکل پارٹی سسٹم نہیں کریٹ ہوں گے، پاکستان میں سیاسی جماعتیں آگے نہیں جا سکیں گی۔ اور یہ لوگ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو یہ کہتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں آئے الیکشن ریگنگ کو کریں، وہ کہتے ہیں نہیں، الیکشن ریگنگ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ یہ جی فلانے فون کرتا ہے، فلانا فون کرتا ہے تو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ نظام بنائے بغیر پاکستان میں سیاسی پارٹیاں آگے نہیں جا سکیں گی، کہنا ہے وفاقی وزیر فواد چودھری کا، جو کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔